اللہ والوں سے جو دشمنی کرے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ تو ایک بات ہو گئی، دوسرے نمبر پر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے. آپ دیکھو 99% لوگ اس امت کے، اگر میرا حسن ظن صحیح ہے تو 99% لوگ اس امت کے تنہائی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے. ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں. نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں، نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں، نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں، نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں. مگر یاد رکھنا ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے. یاد رکھو مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں. وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے، شرابی کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے، وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے. لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوچو جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے، آپ بتاؤ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو امان عطا کرے گی؟ رب العزت جس سے جنگ کا اعلان کرے، رزاق مطلق جس سے جنگ کا اعلان کرے، خالق و مالک جس سے جنگ کا اعلان کرے، ستار و غفار جس سے جنگ کا اعلان کرے. اب مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ ہے کوئی رب کے مقابلے میں مدد کرنے والا؟ سن لو، انبیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اولیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے. اس لیے کہ رب کے مقابلے میں جو آ جائے پھر وہ اللہ والا نہیں رہ جاتا، خدا کے نیک بندوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے. یہ جو انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے ہیں، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھنا، بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے. اور اللہ جب اعلان جنگ کرے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور اللہ کا اعلان جنگ کیا جگر گردہ لائے ہیں لوگ. اللہ فرما رہا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے، اپنی تنہائیاں تو یاد کرو، اپنی رات کی تاریکی تو یاد کرو. اللہ اکبر. گناہ وہ ہے جس نے بڑے بڑوں کو تباہ اور برباد کر دیا. لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے، رحیم ہے. میں نے کہا اللہ رحیم و کریم بے شک ہے، لیکن اس کا رحیم ہونا، اس کے رحیم ہونے کے عقیدے پر، اس کے کریم ہونے کے عقیدے پر اگر آدمی گناہ پر دلیر ہو تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ اگر آپ کیا سمجھتے وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے؟ صرف نہیں، اس کے یہاں فرعون اور اولاد پیغمبر میں اس اعتبار سے تفریق نہیں ہے کہ اعمال اگر فرعون جیسے اولاد پیغمبر کے بھی ہے تو جو انجام فرعون کا ہو رہا ہے وہی انجام اولاد پیغمبر کا ہے. آپ کو یہ بات اگر حیرت والی لگتی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھو انسان کو جو بات نہیں پتہ انسان اس کا دشمن ہوتا ہے. آپ کہیں گے اولاد پیغمبر کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا، میں فرعون کے ساتھ نہیں کھڑا. اگر اعمال فرعون والے ہیں اور نسب اولاد پیغمبر والا ہے تو اللہ پاک جو انجام فرعون کا کرتا ہے وہی اولاد پیغمبر. قرآن اٹھا کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے اولاد پیغمبر ہونے میں شک کیا ہے؟ حضرت نوح نے خود کہا تھا اللہ یہ میری آل سے تھا نا وہ بیٹا، اس کے بیٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اللہ نے جواب دیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ نبی کا بیٹا ہو کر وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے.
تھوڑا توجہ کرنا. ہم لوگ اس لیے اچھل کود مچا رہے ہیں کہ حضور تو ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن. میں سوچتا ہوں اللہ کے بندو شفاعت حق ہے، اور شفاعت پر ہمارا عقیدہ تو یہاں تک ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت، حضور نے فرمایا میری امت، میری امت، یہ میری پہ غور کریں. آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو نبی کے بیٹے کا نبی سے نسب ٹوٹ سکتا ہے، تو اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو کیا امتی کا نبی سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ آپ غور تو فرمائیں. جب نبی کے بیٹے کے بارے میں نبی کو کہہ دیا گیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، تو جب بیٹے کا رشتہ توڑ دیا گیا کرتوت کی وجہ سے، تو امت کا رشتہ نہ توڑا جائے گا. حضور نے کیا فرمایا میری امت. حضور کی امت تو بن کے دکھاؤ. رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں نرم نرم بستر پہ لیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ کس کے لیے تھا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کس کے لیے تھا؟ اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور اگر ہم، وہ بھی دین دار طبقہ، نمازی حاجی، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، 4 6 جانور بقرعید پہ ذبح بھی کر رہے ہیں، لیکن تنہائی کیسے؟ فلم دیکھ رہے ہیں، پاکستانی سیریلوں کے نام پہ عورتوں کو تک رہے ہیں، خوبصورت عورتیں تکی جا رہی ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں آخر دین کس چیز کا نام ہے؟ ایک عورت پر اگر چلتے ہوئے نظر پڑ جائے اور آپ نے نظر ڈال دی تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں. یعنی 1 سیکنڈ کے لیے کسی عورت کو تک لیا تو آگ کی سلاخیں آنکھوں میں ڈالی جائے گی. جو 3 گھنٹے عورت کو تک رہا ہے وہ بھی ننگا، اور پھر کہتا ہے شفاعت ہمارے لیے شفاعت ہے. میں آپ کو نا امید کرنے نہیں آیا، یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے نہیں ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ حضور کا امتی تو بنے، حضور علیہ السلام کا امتی تو بنے، کوئی حضور کا امتی بنے. پھر اس کے لیے میں تو کہتا ہوں جو امتی سچا بن جائے قیامت کے دن سارے وارے نیارے اسی کے ہیں، میدان محشر اسی کا ہے. اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ظہور کا دن ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کے اظہار کا دن ہوگا. لیکن بتاؤ اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کی جسارت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اپنی تنہائیوں کے اندر رات کی تاریکی میں اللہ اکبر، اس کے بعد عورتوں پر پاپ کی نظر. کتنی وہ آنکھیں ہیں جو عورتوں پر پاپ کی نظر نہیں ڈالتے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے اللہ اللہ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عورت کو پاپ کی نظر سے، گندی نظر سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. یہاں پہنچ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ میری قوم کے جوانوں کو کون سمجھائے جو آنکھیں اتنی کمزور ہو. اللہ اکبر، اگر پیاس کاٹی جائیں تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات انسان کی آنکھ میں چلی جائے. میری اور آپ کی آنکھوں میں اگر اللہ اکبر پیاس کے ننھے ذرات چلے جائیں ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تنکا چلا جائے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اللہ اکبر کیسے ہم برداشت کریں گے وہ جہنم کی آگ؟ اور جہنم کی آگ کیا ہے علماء بار بار بیان کر چکے ہیں. صرف اتنا سمجھ لو جہنم کی آگ کی حرارت کو غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا
اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل کر کے بہ جائیں. جہاں پہاڑ پگھل کر کے بہیں گے وہاں ہماری ان ننھی سی آنکھوں کا کیا بنے گا, ان پتلی سی آنکھوں کا کیا بنے گا, جو نہ پیاز کا ذرہ برداشت کر سکے, جو نہ تنکا برداشت کر سکے. تنکا اور ذرہ تو دور کی بات, ہماری پلک کا بال اگر ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو اس وقت تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہے, اس وقت تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. اپنی پلک کا بال جو آنکھ برداشت نہ کر سکے, وہ جہنم کی آگ جہاں پہاڑ بھی پگھل کر پانی ہو جائیں گے, وہ آگ جب آنکھوں میں ڈالی جائے گی انجام کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی, عبادت میں لذت نہیں ملتی. اللہ اکبر, ہمارے بزرگوں نے لکھا, فرماتے ہیں آدمی صرف گناہ کرنے کا سوچ لے, صرف سوچ لے, اللہ اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا. گناہ کرنے کا سوچنے کی بنیاد پر, سوچنے کی بنیاد پر اللہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے. اور سنو, اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے, آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے, آنکھوں کو آوارگی سے بچائے, اللہ کا اعلان ہے میں اس کے دل میں ایسا ایمان نقش کر دوں گا, اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا, اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اللہ اکبر, وہ ایمان دیا جائے گا, وہ ایمان آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی برکت سے وہ ایمان دیا جائے گا جس کی لذت اور حلاوت کو انسان محسوس کرے گا. ایک مرتبہ اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے, امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ, امام اہل سنت کے والد بزرگوار, حدیث پاک لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے, میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا تذکرہ چھیڑا. آقا نے جنت نعیم کا, یاد رکھنا جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اہل بدعت نے بیان کی ہے, اور جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ اور ہم بیان کر رہے ہیں. نہ اتنی آسان ہے جتنا ہم بیان کر رہے ہیں, اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا اہل بدعت نے بیان کیا. اس کے درمیان کی بات ہے. سنو, جنت کے کئی طبقے ہیں, اس میں سے ایک جنت النعیم. اللہ اکبر, یہ جنت نعیم کیا ہے؟ ایک دن میرے آقا نے, جنہوں نے یہ ساری جنتیں دیکھی ہے اور ساری جنتوں کی سیر کی ہے, جنت کیسی ہے پتا ہے آپ کو؟ سن لو جنت کیسی ہے. آدم جنت سے آئے, آدم جنت سے آئے جسم اور روح کے ساتھ, مگر واپس نہیں گئے, دنیا ہی میں رہ گئے. یہ جنت ہے, ٹھیک, وہ آئے گئے نہیں واپس. یعنی معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوا, استغفر اللہ, اگر کوئی مفہوم کہ وہ جنتی نہیں ہے, یہ کوئی بات مت نکال. وہ اگر وہ جنتی نہیں تو جنتی کون ہے؟ جنت تو ان کا وطن ہے. لیکن آئے گئے نہیں, آنے جانے کی بات ہو رہی, یہ جنت ہے. آدم آئے گئے نہیں, کیوں؟ جنت سے آئے, اولاد کی محبت نے دنیا میں رکھ لیا, ٹھیک. حضرت ادریس جنت میں گئے اور بھول گئے اولاد کو. جنت اتنی اچھی لگی کہ واپس نہیں آئے. آدم آئے پلٹ کر نہیں گئے, ادریس گئے پلٹ کر نہیں آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ جو گئے بھی ہیں اور بار بار گئے اور بار بار واپس آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے. میرے امام کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی, ارے جنت تو نیچے رہ گئی, وہ تو اس سے بڑے مقام پر جاتے ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. یہ شان حسن جنت دیکھ کر ادریس واپس نہ آئے, لیکن میرے نبی امت سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ حسن خالق کو دیکھ کر امت کی محبت میں نبی واپس تشریف لائے. امت سے پیار کتنا ہے, خدا کا حسن دیکھ کر پھر بھی واپس تشریف. وہ جنت کا حسن دیکھ کر وہیں رہ گئے, یہ خدا کا حسن دیکھ کر بھی واپس تشریف. امت سے پیار کتنا ہے, اللہ اکبر. مگر تو میرے آقا نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا. جنت نعیم, اب جس نے خود دیکھا ہو وہ کیسے بیان کرے گا؟ بس میں نے تو نہیں دیکھا,
اب میں نے کیا کسی نے نہیں دیکھا؟ آقا فرماتے ہیں نہ تمہارے تصور میں آئے وہ نعمتیں، نہ کوئی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا۔ حضور نے بس اتنا بتایا اس کی نعمتیں ایسی ہے کہ حوروں نے جو کنگن پہن رکھا ہے، اگر وہ کنگن یوں کر دے تو پوری دنیا کے انسان چمک سے اس کی اندھے ہو جائے، برداشت نہ کر سکے۔ اس کی حور اگر اپنی پنڈلی سمجھتے ہیں نا بمبئی والوں، پنڈلی اگر کھول دے تو اللہ اکبر، دنیا کے انسان اس کی پنڈلی کی روشنی کی بنیاد پر اپنی عقل کھو دے، پاگل ہو جائے، دیوانے ہو جائے۔ اور اس میں ایک ایک جنتی کو اگر 70 لباس پہنائے جائیں گے، جیسے میں نے 2 پہن رکھے، ایک کرتا ہے اور نیچے اندر کے کپڑے، تو میرے کرتے نے اندر کے کپڑے کو چھپا رکھا ہے، صحیح ہے؟ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا؟ ہاں، یہی شرافت بھی ہے، دکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال کہ دکھ نہیں رہا ہے، صحیح؟ مگر جنت کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ 70 لباس پہنائے جائیں گے اور 70 کے 70 نظر آئیں گے۔ کیسے نظر آئیں گے یہ دکھانے والا جانے۔ ایک اور بات، اگر کوئی آدمی کا جسم آپ کپڑے میں دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے نا، لیکن اگر اس کو بغیر کپڑے کا دیکھیں تو گھن آتی، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن جنت میں جو حوریں ہیں، جنت نعیم کی بات کر رہا ہوں، اور بھی جنتیں ہیں، اس میں ان کی چمڑی دکھے گی، ان کا گوشت بھی دکھے گا، ان کی ہڈی بھی دکھے گی، ہڈی کا گودا بھی دکھے گا، اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی، اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر، انسان ان کا حسن دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہے، یہ جنت کی، ہم نے ایسا حسن تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حوریں اتنی خوبصورت ہے تو حوروں کا بنانے والا، اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر وہاں کی نہر کا ذکر کیا۔ نہر میں جو کنارے ہیں مشک کے ہیں، نہروں کو بہنے کے لیے گڈھا چاہیے، لیکن جنت کی نہریں گڈھے میں نہیں بہتی، وہ زمین پہ بہتی ہے، اس کو گڈھا نہیں چاہیے، نہ ادھر پانی بڑھتا ہے نہ ادھر بڑھتا ہے، اعتدال میں بہتا ہے۔ اس کے پاس جو اینٹیں زبرجد کی ہے، یاقوت کی ہے، حضور نے خوب بیان کیا۔ اب میں کیا کہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے، ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا سنا اس میں سے بھی کچھ سنا، کچھ یاد رہا، کچھ پڑھا، کچھ بھول گئے۔ لیکن جب یہ جنت کا نقشہ کھینچا، جنت نعیم کا، تو صحابہ کرام کے جذبات جوبنوں پر آئے۔ کسی نے عرض کی آقا یہ جنت نعیم ملے گی کس کو؟ آقا سے جنت، بھئی مالک جنت سے حسن جنت سنا تو پھر پوچھا، صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ جنت ملے گی کس کو؟ آقا نے فرمایا مفت میں ملے گی، فری میں، فری میں کہہ رہا ہوں، مفت میں ملے گی، بے حساب ملے گی، کام ایک ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے، بندہ یہ سوچ کر اس کو نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی حسن و جمال سامنے آ جائے، خوبصورت عورت، اور بندہ یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نظر جھکائی، اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم میں جانا لکھ دیتا ہے۔ کتنی سستی ہے وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں پہ کنٹرول کیا، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس تصور کے ساتھ نظریں جھک گئی۔ کہاں ہے وہ نوجوان جو یہ کہتے مولانا اگر اللہ اکبر زندگی میں لڑکی نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں چکر مکر نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں ٹوئنٹنگ نہیں تو زندگی کا مزہ کیا؟ ارے نادان، یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے۔ دیکھ اپنے نبی کو کتنے سستے میں تجھے بے حساب جنت دلا رہے ہیں۔ آنکھوں پہ کنٹرول کیا، اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے نظریں جھک گئی، بے حساب جنت کا پروانہ مل گیا۔ اسی پہ بس نہیں، میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں جو اکیلے میں ہو اور کوئی حسن اس کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور ایسے عالم کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ وہ نظریں جھکا لے، اللہ اسی وقت 360 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ 360 حوروں
اسی وقت نظریں جھکانے سے. اور اگر ایسا نہ کیا, تنہائی میں گناہ کیا, تو اس کا معکوس دیکھ رہے ہیں, اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر, اللہ سے اعلان جنگ قبول کرنے. یا اور بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا, جو اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو برباد کرے گا. اس کی نسلیں, لوگوں کے کاروبار یوں ہی, لوگ کہتے ہیں مولانا کسی نے کچھ کر دیا, میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا نہیں چل رہا ہے. مولانا کسی نے کچھ کر دیا, میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے. مولانا کسی نے کچھ کر دیا, میں بیمار رہنے لگا. مولانا کسی نے کچھ کر دیا. اور پھر آپ کے یہاں پھر ماشاءاللہ بابا گیری بھی زوروں پر ہے. پھر لوگ مجبوروں کو اور لوٹتے ہیں, خوب کماتے ہیں, پریشان کو اور پریشان کرتے ہیں. سب ایسے, میں یہ نہیں کہتا, سب کو نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میرے بھائی, ہمیں کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, لیکن ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو رات کو گناہ کرتا ہے دن کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے. جو دن کو گناہ کرتا ہے رات کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے. اللہ پاک, اللہ اکبر, ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دیتا, سزا کے اسباب پیدا کرتا ہے. کسی کی اولاد کو اس کا بے وفا بنا کر سزا دیتا ہے, کسی پہ بیماریاں مسلط کر کے سزا دیتا ہے, کسی کا بڑھاپا لائق رحم بنا کر سزا دیتا ہے. بے شمار ایسے جوان آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے جوانی میں پانی میں آگ لگائی, جنہوں نے دولت اور جوانی کے نشے میں اللہ رب العزت کے چیلنج کو قبول کیا, اس کے جنگ کے چیلنج کو قبول کیا. پھر جب بڑھاپا آتا ہے, حالانکہ جان بوجھ کے کوئی بندہ قبول نہیں کرتا, یہ سب لاشعوری طور پر ہے, لیکن اللہ کی غیرت تو اللہ کی غیرت ہے. جب اللہ ایسے جوانوں کو جنہوں نے جوانی میں زنا کیا, حرام کھایا, ناجائز کام کیے, تنہائی میں گناہ کیا, پھر ایسے لوگ کو جب اللہ سزا دیتا ہے تو بڑھاپا اتنا قابل رحم ہوتا ہے, اللہ اکبر, نہ پیر اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں, نہ زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے, نہ ہاتھ توبہ کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. یاد رکھنا, خدا کی دی ہوئی مہلت کو اس کا مس یوز نہ کرو, اس کا غلط استعمال نہ کرو. آؤ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تنہائی میں گناہ کے حوالے سے, اس کو علامہ شعیب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. علامہ زید علیہ رحمت و رضوان, امام زید فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان جاتا تھا, اور قبرستان اس لیے جاتا تھا کہ وہاں جا کر کے میں تھوڑا سا عبرت حاصل کروں. دیکھو قبرستان ہم لوگ بھی جاتے ہیں, لیکن قبرستان جاتے ہیں تو تختیاں پڑھتے ہیں, پاٹیاں پڑھتے ہیں, کتبے پڑھتے ہیں. حالانکہ قبرستان جانے کے لیے یہ ہے, قبرستان جاؤ تو تھوڑا جا کر کے قبروں کے پاس بیٹھو اور عبرت حاصل کرو. دیکھو مزارات پر تو ہم فیض لینے جاتے ہیں, لیکن عبرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے. مزارات پر آپ عبرت نہیں حاصل کر سکتے, کیوں؟ وہاں انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہوتی ہے, وہاں جو ہے وہ آدمی دیکھ کر کے نہ اس کو وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہوتی ہے, بلکہ وحشت والے دل کو سکون مل جاتا ہے, وحشت والے دل کو قرار مل جاتا ہے, بے چین دل کو چین مل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی ولیوں کے قریب ہے, نیک بندوں کے قریب ہے. جہاں رحمت برس رہی ہو وہاں وحشت کیسی, وہاں دہشت کیسی, بلکہ وہاں تو سکون ملتا ہے, وہاں تو قرار ملتا ہے, وہاں تو اطمینان ملتا ہے. اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے. فیض لینا ہے تو ولیوں کے یہاں جاؤ, اور عبرت حاصل کرنا ہے تو قبرستان جاؤ. تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھو, یا آنکھیں کھول کے بیٹھو, سوچو اس قبر کے اندر کوئی تو سو رہا ہے, وہی سو رہا ہے. کبھی کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا تھا, یہاں سو رہا ہے. کوئی محل میں سوتا تھا, یہاں سو رہا ہے. فٹ پاتھ پہ سونے والا اور محل میں سونے والا دونوں کی قبریں بازو بازو میں ہے. ایسا لگتا ہے دونوں سکون سے ہے, لیکن پتہ نہیں کس کی قبر جنت کے باغ میں سے باغ ہے, کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, کچھ بھی نہیں پتا. لیکن دنیا 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 میں اتنا مصروف ہوا انسان, آخرت بھولا, قبر بھولا, حشر بھولا. آج لوگ اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ اکبر, وہاں صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو ہے, فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو ہے, بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. ہم نے کہا یا رسول اللہ قبروں کو دیکھ کر آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں, اللہ کے رسول سے قبروں کو دیکھ کے حضور آپ بھی رو رہے ہیں. حضور کا یہ رونا تعلیم امت کے لیے تھا, ورنہ قبر کیا چیز ہے. حضور قدم رکھ دے تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے, یہی تو ہے.
لیکن حضور رو رہے طالب امت کے لیے، اور ہمیں رونا نہیں آتا. ہم تو دنیا اور رشتہ داری کی اس کی اڑگم دڑگم بات کرتے جاتے ہیں اور جنازے پہ مٹی دیے نہیں دیے نکل جاتے ہیں. تھوڑا بیٹھ کر سوچو، ہڈیاں پگھل گئی لوگوں کی، ہڈیاں کھا لی مٹی نے. کیسے وہ لوگ تھے، کوئی متولی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی غازی صاحب، کوئی یہ صاحب، کوئی وہ صاحب، ہے کسی کی چلی وہاں؟ سب مٹی میں سو رہے ہیں. بس بات اتنی ہے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ خطہ، نہ علاقہ، نہ ڈگری، کچھ نہیں. بس اتنا بندے راضی مجھے کیا یا نہیں. اگر تو نے راضی کیا تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور ناراض کیا تو پھر تو کتے سے بدتر ہے. یہی تو اور کیا ہے. بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اگر خدا کو ہم منا نہ سکے، کتا آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. امام زید فرماتے ہیں، جس کو علامہ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے. ایک دن میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا تھا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک بھیانک منظر دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، اور ایک مردہ نکلا قبر سے، اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر سمجھتے ہیں، چین، زنجیر آگ کی آسمان سے اترتی ہے اور اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ حلق سے گزرتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو نکلتی ہے. امام زید کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اور وہ چیخ رہا تھا، اور چیختے ہوئے فرشتوں سے کہتا تھا، فرشتوں کیا میں نمازی نہیں تھا؟ یعنی وہ بے نمازی نہیں تھا، نمازی تھا. میں نمازی نہیں تھا، میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیے، میں نے حج نہیں کیے، میری چوکھٹ پہ آنے والوں کو کیا کبھی میں نے خالی لوٹایا؟ کیا میں نے کبھی زکات دینے میں کوتاہی کی؟ وہ ساری نیکیاں گنا رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت گنا رہا تھا، وہ روزوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ نمازوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ حج اور زکات کے تذکرے کر رہا تھا. جب ساری نیکیوں کا ذکر کر چکا تو غیب سے آواز آئی، فرشتوں اس سے کہیں کیوں نہیں دیتے کہ تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے ہوتا تو تنہائی کے اندر گناہ بھی کرتا تھا. جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور اس کی نیکیوں کو ہم ذروں میں بانٹ دیتے ہیں، حبا منصورہ بنا دیتے ہیں. اس کے نیکیوں کو ہم ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح بکھیر دیتے ہیں. ہماری بارگاہ میں ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے جو تنہائی میں گناہ کر کے ہمیں جنگ کا چیلنج کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام زید فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور خواب کا اثر میرے پورے وجود پر تھا. میں لرزہ برندام تھا کہ اللہ اکبر، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اگر تنہائی میں گناہ کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں. آج اگر ہم کسی کو 10 روپیہ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ واٹس ایپ پر کوئی شیئر کر دے کہ ہم نے 10 روپے دیے، لیکن گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں. جو نیکی چھپ کے کرنا چاہیے تھا اس نیکی کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اور گناہ اعلانیہ کرتے ہیں، گناہ چھپ کے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں. اللہ اکبر. چھپ کے گناہ کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ فرمایا گیا. اور تیسری اور آخری بات میرا اللہ فرماتا ہے، جو سود کھاتا ہے، سود کھانے والوں کے ساتھ بھی میں اعلان جنگ کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس کی گرمی اتنی ہے کہ اس سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اس حدیث کو قرۃ العیون کے اندر امام فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا اس حدیث کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 مرتبہ دن میں جہنم اس طبقے سے پناہ مانگتا ہے، اس طبقے سے. تو پوچھا صحابہ نے اس میں کون رکھا جائے گا؟ فرمایا اس میں 2 لوگ رکھے جائیں گے. نمبر 1 حرام مال کھانے والا، سود کھانے والا، اور نمبر 2 نماز میں سستی کرنے والا. جس سے جہنم بھی 5 بار پناہ مانگے وہ طبقے کے اندر 2 لوگ رکھے جائیں گے. حرام. آج دیکھو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں، دولت کی لالچ کے چکر میں کیسے سود کے دھندے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہیں. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں عقل دنگ رہتی ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں.
ایک گاں کا محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں سنو اور غور سے سنو۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ میں قبرستان گیا اپنے بابا کی قبر پر، تو میں نے شب قدر میں بھی ایک قبر پر عذاب ہوتے دیکھا۔ شب قدر میں، رمضان المبارک کے عام دن اور شب قدر خیر من الف شہر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ شب قدر میں ابن حجر کہتے ہیں شب قدر میں بھی ایک قبر پر عذاب دیکھا گیا، اور جب قبر پر عذاب ہو رہا تھا اندر سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، تو پوچھا گیا یہ قبر جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ فلاں کی قبر ہے۔ کہا وہ فلاں کیسا تھا؟ ہم تو اس کو بچپنے سے جانتے ہیں، بڑا کم گو تھا، باتیں کم کرتا تھا، اولین صف کا نمازی تھا، نماز پابندی سے پڑھتا تھا۔ کہا پھر یہ عذاب؟ تو کہا چلو اس کی بیوی سے چل کے پوچھتے ہیں۔ جب بیوی سے جا کے پوچھا تو کہا بہت نیک تھا، کم گو، تنہائی پسند، صف اول کا نمازی، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچا تو اس کو بڑھاپے میں خیال آیا کہ میں کاروبار تو نہیں کر سکتا، تجارت تو نہیں کر سکتا، مال تو نہیں کما سکتا، تو اس نے کیا کیا؟ بیٹھے بیٹھے کمائی ہونی چاہیے، تو اس نے چپکے سے سود کا دھندا شروع کر دیا، جو آتا اس سے سود کا دھندا کرتا تاکہ بیٹھے بیٹھے مال بڑھتا رہے۔ فرمایا گیا شاید یہی وجہ ہے، آپ اندازہ کریں شب قدر میں جس کی قبر سے عذاب نہیں اٹھایا جا رہا ہے وہ سود خور لوگ ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے میں ان سے بھی اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج یہ بھی ممبئی میں چلتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں 5 لاکھ لے لو اور اتنا مہینے کا ہمیں دیا کرو، اور کیا کہتے ہیں یہ پارٹنرشپ ہے۔ مولانا یہ کون سی پارٹنرشپ؟ کون سا کاروبار ایسا ہے جس میں بالکل یقینی طور پر 5 لاکھ دینے کے بعد 50,000 منتھلی کوئی کما لے؟ 51 بھی تو کما سکتا ہے، 49 بھی تو کما سکتا ہے، 50 ہی کیوں؟ اگر 51 کمایا تو 1000 چھوڑتے کیوں؟ اور اگر 49 کمایا تو پھر 1000 بڑھ کے لینے کا تمہیں کیا حق ہے؟ اور پھر پوچھو علماء سے، پارٹنرشپ اس کا تو نام نہیں کہ صرف آپ منافع ہی ملائی کھاتے رہو، پارٹنرشپ تو اس کا نام ہے کہ جتنا منافع میں شریک ہو اتنے نقصان میں بھی شریک ہو۔ آخر وہ کون سی تجارت ہے جس میں صرف منافع ہو؟ کوئی تجارت نہیں، چاہے مکے کی منڈی میں کرو، چاہے بغداد کی منڈی میں کرو، چاہے شام کی منڈی میں کرو، اگر آپ تجارت کا مال لے کر بیٹھے ہیں تو تجارت کہتے ہی اس کو ہے جس میں نفع بھی اور نقصان بھی ہو۔ نفع نقصان تو ہوتا ہے، ارے جب صحابہ کرام نے تجارت کی تو ان کو بھی کبھی نفع ہوا کبھی نقصان ہوا، اولیاء نے تجارت کی ان کو بھی کبھی نفع ہوا کبھی نقصان ہوا۔ یہ ممبئی کے سیٹ لوگوں کا کیسا کاروبار ہے کہ اس میں کوئی نقصان کا شائبہ ہی نہیں، کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ ہاں ہر تجارت میں نقصان ہے سوائے ایک تجارت میں نقصان نہیں، باقی ہر تجارت میں نقصان، نفع نقصان ہے، اس میں صرف نفع ہی نفع ہے۔ اور وہ تجارت کون سی ہے؟ وہ تجارت اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں نفع اتنا ہے کہا اگر تو میری راہ میں 1 دے گا تو میں کم سے کم 10 عطا، کم سے کم اتنا ہے، کم سے کم 10 دوں گا۔ نیت اور اچھی ہے تو کہا 70 دوں گا، اور اچھی ہے کہا 700 دوں گا، اور اچھی ہے تو کہا بے حساب عطا کروں گا، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اور فرمایا تو مال دے گا تو میں بھی مال دوں گا، پھر ثواب بھی دوں گا، مال دے گا مال دوں گا ثواب دوں گا، تو جان دے گا تجھے جان بھی دوں گا ثواب بھی دوں گا۔ اسی لیے تو آپ دیکھو کہ جب شہید مرتا ہے اللہ کی راہ میں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو مردہ مت کہو، کیوں؟ اس نے جان اللہ کو دی، اللہ نے اس کو جان عطا فرمائی، اور ایسی جان عطا کی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھو انہوں نے جان دی تو اللہ نے بھی جان دی، اور جنہوں نے مال دیا اللہ ان کو دیتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی تنگ دست نہیں رہتا۔ جب کبھی تنگ دستی آئے نا، آسان تعویذ یہ تنگ دستی اللہ کی راہ میں دینے لگو، 1 دو گے 10 آئے گا، لیکن نیت اچھی ہونا، اللہ پہ بھروسہ۔ آج ہمیں سب پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ نہیں۔ تعویذ والا بابا کہہ دے یہ تیرا کام ہو جائے گا، آنکھ بند کر کے بھروسہ ہے۔ اللہ کہے گڑ گڑا میں کروں گا، ہے کوئی گڑ گڑانے والا؟ اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، صحیح میں ہے
کہ اللہ ہر رات کے صرف شب برات شب قدر نہیں، اللہ پاک ہر رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر فرماتا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے تو جو مانگے گا میں تجھے عطا۔ سیاسی لیڈر کہتے گڑے یہ بنا کے دیں گے وہ بنا کے دیں گے تو ان پہ بھروسہ کرتے ہو، اور اللہ روز فرما رہا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اور اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے بندہ۔ کتنا گندا ہے بندہ، سب پہ بھروسہ، رب پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ توکل نہیں۔ ارے رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف ہمارے مخدوم فرماتے ہیں مجھے رات کے آخری حصے میں جا کر جو نعمتیں ملی ہے کسی نفل عبادت کی وجہ سے وہ نعمت نہیں ملی ہے۔